ہم آغاز اپنے شو کا کریں گے وزیر اعظم کی کراچی آمد سے. اہم دورہ وزیر اعظم کا ہونے جا رہا ہے. شہباز شریف پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی جائیں گے اور یہ دیکھیے آپ یہ مناظر یہ پرانے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب ان کی آمد ہوئی تھی اور ابھی وزیر اعظم پہنچیں گے. یہ جو دورہ ہے اس موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین سمیت اہم وزراء بھی شامل ہوں گے. رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم اپنے دورہ کراچی میں کراچی چیمبر سمیت بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور کراچی کے دورے کے دوران وزیر اعظم ساؤتھ ایشیا پورٹ ٹرمنل پر فیلر سسٹم کا معائنہ بھی کریں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اقتصادی اور ترقیاتی شعبے سے متعلق اجلاس بھی ہوگا. بالکل جی، اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں شاہد علی حبیب ماہر اسٹاک ایکسپرٹ ہیں یہ جی اسٹاک مارکیٹ کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم شاہد علی حبیب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر کہ وزیر اعظم کا دورہ کراچی، کیا کراچی والوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے یا یہ ایک بس روٹین کا دورہ ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی اس سے بہت بڑا کانفیڈنس ملے گا سارے انویسٹرز کو، اور ان کی تو جو گورنمنٹ کے جو فوکس ہے اکنامک میجرز کے اوپر اور اسٹاک کی پرفارمنس کے اوپر، وہ ظاہر ہے انویسٹرز جو ہے وہ بہت ہی اپریشیٹ کریں گے. اور ظاہر ہے ہماری پرفارمنس اچھی بھی ہوئی ہے. وی آر دا سیکنڈ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان 2024. ماشاء اللہ سے 85% کا رائز ہوا، 84% کا روپی میں، 86% کا ڈالر ٹرمز میں. اور اگر ہم پچھلے 18 منتھس کی اگر ہم پرفارمنس دیکھیں جولائی 2023 ٹو ڈیٹ، تو بھی 180% کا گروتھ ہوا ہے. تو ظاہر ہے جو وزیر اعظم صاحب جو آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ اتنا زبردست کریڈینشیل جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے دیا، جس کی وجہ سے ملک کا نام بھی روشن ہوا. اور ظاہر ہے جو گورنمنٹ کے میجرز ہیں ان کو اسٹاک مارکیٹ انویسٹرز نے اور فنڈ مینیجرز نے اور بروکرز نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپریشیٹ کیا اور اس کو ویلیویشن رائز کرنے میں بڑی مدد کری. آج جو ہماری مارکیٹ کے ملٹیپل ہیں وہ اگر 2 سال پہلے کی بات کریں تو کوئی 2.5-3 ٹائمز ملٹیپل ہوتے تھے، اب جو ہے 6.5 ٹائمز 6.25 ٹائمز ہو گئے، which is relatively much better than 2 years back. تو ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایوریج ملٹیپل کی طرف ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ very soon. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹاک مارکیٹ تو خیر بہتر پرفارم صحیح کہہ رہے ہیں کیا گزشتہ دنوں، لیکن اسٹاک مارکیٹ کی بہتری اگر معیشت کی بہتری میں ریفلیکٹ کرے، عام آدمی کے معاملات بہتر ہو تو پھر ہی بات بنے گی. اسٹاک مارکیٹ سے ہٹ کے آپ کی کیا بات ہوگی بزنس کمیونٹی کی، ریل اسٹیٹ سیکٹر، کیونکہ گروتھ پر اب فوکس کہہ رہے ہیں کہ رکھا جائے گا، تو گروتھ ریٹس کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ریل اسٹیٹ سیکٹر اس میں کیسے کردار ادا کر سکتا ہے؟ اچھا سر، یہ جو اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس ہے نا یہ فارورڈ لکنگ ہوتی ہے. ایکچولی اسٹاک کے جو فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں، جو انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے جا کے معیشت کی حال کیا ہونے والا ہے. تو معیشت کی مضبوطی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہم ظاہر ہے ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ جو اتنا زیادہ نیچے آ گیا ہے ماشاءاللہ سے، اور وہ ابھی بھی لگتا ہے کہ فردر نیچے جائے گا. 13% پہ ہم ہیں اور 22% پہ ہم پہلے تھے. اس وجہ سے بزنس مین اپنی ایکسپینشن میں اور اپنی ہائر یوٹیلائزیشن میں ان کو بہت زیادہ مدد ملے گی. ان کی کاسٹ آف فنڈنگ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور اوور آل کموڈٹی کی پرائس بھی نیچے آنا شروع ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے فردر امپیکٹ ہوا ہے. اور یہ ساری چیزیں آل ٹوگیدر مل کے جو ہے وہ گروتھ میں امپیکٹ کریں گی. اگر آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ دیکھیں پچھلے 4-5 مہینے میں وہ تھوڑی نیگیٹو ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آگے جا کے پورے سال میں FY25 میں یہ اچھی پازیٹیو ہو جائے گی، 2.5% کی پازیٹیو ہو جائے گی. GDP گروتھ جو ہے وہ ہمیں اراؤنڈ 3% کی گروتھ لگ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب گروتھ آنا شروع ہوگی تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی تو ظاہر ہے ہماری ڈسپوزیبل انکم بڑھے گی ہر کسی کی، اور تھوڑی خوشحالی ہونا شروع ہوگی. تو یہ فارورڈ لکنگ ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ، اور ہمیں اس سے انڈیکیشن ملتا ہے کہ آگے جا کے معیشت میں مضبوطی ہونے والی ہے. اور وہ نظر بھی آ رہی ہے بیکاز انٹرسٹ ریٹ نیچے آنا شروع ہو گئے، ریزرو کی پوزیشن بہتر ہونا شروع ہو گئے، ہم IMF کے بینچ مارکس کو پورا کر رہے ہیں. تو اوور آل بزنس میں گروتھ ہونا شروع ہوگی، چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر ہو، چاہے وہ سروسز سیکٹر ہو. ایگریکلچر میں تھوڑی سی وہ ہے ایشوز ہیں، لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی پک اپ ہونا شروع ہوگا.
رائٹ شاہد صاحب انٹرنیشنل ڈیسک کی اگر بات کریں تو کیا ہمارے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو انٹرسٹ رکھتے تھے پاکستان میں کیا وہ برقرار ہے؟ ان کا انٹرسٹ کیسا نظر آتا ہے؟ ڈز دیٹ اسٹل افیکٹ آور مارکیٹ؟ جی فورن انویسٹرز جو ہے ہمارے مارکیٹ میں ہم نے اس 2024 میں ہم نے دیکھا کہ نیٹ آؤٹ فلو رہا اور اس میں میسو ریزن جو ہے وہ یہی تھا کہ جو ایکٹیو جو انفلوز تھے وہ تو پازیٹیو تھے لیکن پیسو انویسٹرز جو تھے انہوں نے بیکاز ہمارا ویٹیج کم ہوا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے فٹسی میں ری بیلنسنگ کی وجہ سے ذرا کم ہو گیا لیکن اب ان کی جو ہولڈنگ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے 2017-18 میں فورن انویسٹرز کی ہولڈنگ اراؤنڈ $8 بلین کے قریب ہوتی تھی جب ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین تھی. آج اگر ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن $51-52 بلین ہے تو ان کی ہولڈنگ $1 بلین سے زیادہ نہیں ہے. تو ہمیں نہیں لگتا کہ اب آگے جا کے اتنی زیادہ سیلنگ ہوگی اور ہمیں لگتا ہے چونکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بہتر ہو گئی ہے چونکہ روپی ڈالر پیریٹی جو ہے وہ مضبوط ہے اور اسٹیبل ہے تو اس کی وجہ سے فورن انویسٹرز کو لانے میں مدد ملے گی یہ سب چیزیں اور انشاءاللہ 2025 میں ہمیں نیٹ انفلو نظر آ رہا ہے $100 ملین سے اوپر کا نیٹ انفلو نظر آ رہا ہے اور یہ انشاءاللہ بہت ہی ہیلپ کرے گا اوور آل سینٹیمنٹ کو امپروو کرنے میں. اچھا یہ کہیے گا شاہد صاحب کہ ابھی کچھ گزشتہ دنوں ایک پروگرام لانچ کیا وزیر اعظم نے اڑان پاکستان کے نام سے اور اس میں ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی کی بات کی گئی یعنی فوکس ایکسپورٹ پر ہوگا. اگلے 5 برس میں ایکسپورٹ کا ہدف اس میں $60 ارب رکھا گیا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ $72 فی یونٹ بجلی کے ساتھ یہ ممکن ہے؟ تھوڑا کم ہے انڈسٹریل سیکٹر کو اور بزنس کی طرف تھوڑا کم ہے سبسیڈائز ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہدف ٹھیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک ہرڈل ہے بہت بڑا اور اسی لیے میرا خیال سے وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انرجی کی کاسٹ کو کم کرنا ہے. ظاہر ہے اس میں IMF کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہوگا بیکاز ہماری اوور آل انرجی کی کاسٹ زیادہ ہے لیکن اگر آپ ویریبل کاسٹ دیکھیں تو وہ کم ہے وہ $60 پر یونٹ ہے اور باقی جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ایشوز ہیں اس کی وجہ سے تو اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے اور یہ میرے خیال سے سب سے بڑا ایشو ہے انرجی کاسٹ جو ہے اوور آل اور اس کو اگر ہم کسی طریقے سے نیچے لے کے آتے ہیں ابھی ROEs جو انہوں نے کم کیے ہیں سب جو ہے وہ پروڈیوسرز کے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے تھوڑا امپیکٹ آئے گا اور اگر تھوڑا IMF کو منا کے اگر ہم اوور آل انڈسٹریز مختصراً اگر بتا سکیں کیا مطالبات آپ سامنے رکھیں گے وزیر اعظم سے آپ کی اگر ملاقات ہوتی ہے 3-4 اگر ہم آپ سے پوچھیں؟ دیکھیں ہم تو یہ چاہیں گے کہ اسٹیبلٹی اکنامک اسٹیبلٹی اور اکنامک فوکس جو ہے اس پہ برقرار ہونا چاہیے. پرائیویٹائزیشن کے اوپر میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں اس میں ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو لانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے انرجی کی کاسٹ اگر ہم کسی طریقے سے کم کر سکیں بزنسز کے لیے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایکسپورٹ بیس ہماری بڑھنا شروع ہوگی اور اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیکسیشن کے میجرز ہیں اس میں بھی ہمیں ریشنلائزیشن کرنی ہوگی. ٹیکسیشن آن ایکویٹیز اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا تو اس کو بھی ہمیں ریشنلائزیشن. بالکل ٹھیک ہے. شاہد علی حبیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایکسپرٹ اسٹاک مارکیٹ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی ایکسپرٹیز سے آگاہی دی. جی